دل جمائی کے ساتھ سماعت فرمائیں. ارشاد ہو. ایک مرتبہ پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سینا محمد. سفینہ بینک دینا مانا مبادی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کیا خوب کہا ہے، پوچھو کہ جو فلک سے، پوچھو کہ جو فلک سے تو تم سے یہی کہیں گے. پوچھو کہ جو فلک سے تو تم سے یہی کہیں گے، نہ رہ گیا وہ جو تھا جو ہے وہ کیوں رہے گا. نہ رہ گیا وہ جو تھا جو ہے وہ کیوں رہے گا. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آئینہ ہے پیش نظر عبرت سے دیکھ اے بے خبر. آئینہ ہے پیش نظر عبرت سے دیکھ اے بے خبر. بزم خاموشہ بھی ہے عیش کی محفل کے پاس. بزم خاموشہ بھی ہے عیش کی محفل کے پاس. عزیزان ملت اسلامیہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑے بڑے ظالم و جابر کو کی گردنیں موت سے مروڑ دی. اونچے اونچے تختوں پر اتر کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی. بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی. یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آیا تو انہیں گڈھوں میں ڈال دیا، اونچے اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا. بجلی کمکموں کی روشنی میں زندگی گزارنے کے بجائے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا. دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار کر دیا. غلاموں باندیوں سے کھیلنے کے بجائے انہیں قبر میں مبتلا کر دیا، قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور اچھے اچھے کھانے پینے میں لطف حاصل کرنے کے بجائے انہیں خاک میں لوٹنے لگے. بتائیے کیا ان لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا؟ کیا ان لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے کوئی ایسی دیواری تیار کی؟ میرے عزیز، موت جب آتی ہے، موت آئے گی. موت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی واحد ذات ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں. صرف تنہا رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میرے عزیز، جب موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو ایک دم مفلوج سمجھتا ہے. موت آئے گی، ہر ایک کو آئے گی. موت آتی ہے، موت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ایک حقیر سمجھتا ہے. میرا عزیز، وہی موت انسان کو مٹیوں میں دبا دیتی ہے، اور موت کے بعد مٹیوں میں دبانے کے بعد کتنے اس میں ایسے ہوتے جو کیڑوں، زمین کے کیڑوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور زمین کے کیڑوں کے شکار ہونے سے پہلے منکر نکیر سے سابقہ ہوتا ہے. قبر میں مدتوں رہتا ہے، پتہ نہیں وہاں ایک طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، پتہ نہیں کب تک وہاں رہنا ہے. اس کے بعد قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. میرے عزیز، یہ کھلی ہوئی بات ہے. دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، دنیا کا مال و متاع چاہے جتنا بھی زیادہ ہو جائے، بہرحال ایک دن ختم ہونے والا ہے. بہرحال ایک دن ختم ہونے والا ہے، برخلاف آخرت کی زندگی کے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. میرے عزیز، ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے عقلوں پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. انسان بے وقوفی کی زندگی میں مبتلا ہے. وہ انسان اسٹیشن کے ویٹنگ روم کو
अपनी जेबो जीनत समझ बैठा है, स्टेशन के वेटिंग रूम के जेबो जीनत में अपना दिल लगा बैठा है। कयाम सिर्फ इतना है, कयाम सिर्फ इतना है कि रेलगाड़ी आएगी, उस पर सवार होकर चले जाना है। ऐसी इतने कम वक्त में अगर कोई शख्स वे अपने सामान्य सफर को तैयारी में मशगूल रहे, या जो वतन में जाकर काम आने वाली चीजें हैं उसकी तैयारी करे, तो वो कारआमद है। लेकिन उसी में अगर कोई शख्स उस वेटिंग रूम में सैरो तफरी में अपना वक्त गुजार दे, सैरो तफरी में अपना वक्त गुजार दे उस वेटिंग रूम के, और उस वेटिंग रूम को और जेबो जीनत में अपना दिल लगा बैठे, उस फर्नीचर को करीने से सजाने में अपना वक्त लगा दे, उसको एक नक्श निगारी और शीशे लगाने के लिए बाजारों से सामान खरीदने चला जाए, तो पता चलेगा उसका सामान भी जाएगा और मालो मता भी लूटेगा। इसीलिए हजरात, आप तमाम लोगों को मौत हर वक्त आपके बहुत करीब है, मौत हर वक्त आपके बहुत करीब है। मेरे अजीज, मौत एक लफ्ज है, मौत एक इंतहाई लर्जा देने वाला वर्ड है। मौत जिसके तसव्वुर से ही बदन में कपकपी पैदा हो जाती है। मौत एक अम्र मुकर्रम है। मौत अल्लाह तबारक व तआला का अटल फैसला है। मौत अल्लाह तबारक व तआला का अटल कानून है। मौत आएगी, बिला शोबा आएगी। मौत से आज तक कोई किनारा नहीं कर सका, मौत से आज तक कोई नहीं बच सका। मौत जब आती है तो ये नहीं देखती कि किसके बुढ़ापे का चराग कुल हो रहा है या किसी सुहागन का सुहाग गुजर रहा है। मौत जब आती है तो इंसान पे दस्तपा हो जाता है। कचकुल्हाने जमानों को भी मौत आती है। तख्त नशी भी मरा करते हैं, फर्श नशी जमीन पर चलने वाले भी मरा करते हैं, बादशाह व सलातीन भी मरा करते हैं, बड़े बड़े अहदेदारान को मौत के घाट उतरना पड़ता है। कौन है जो मौत के आपको आंखें दिखाता हो? कौन है जो मौत से पंजा लड़ा सका हो? कौन है जो मौत को कभी टालने की कोशिश की हो? दुनिया की तमाम चीजों को, तमाम मुसीबतों को टाला जा सकता है। बाज मुसीबतों को ताकत के बुनियाद पे टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को मालो दौलत की बुनियाद पे टाला जा सकता है, बाज मुसीबतों को इख्तियार की बुनियाद पे टाला जा सकता है। अगर मौत को दोस्ती की बुनियाद पे टाला जा सकता तो शायद फारूक आजम को मौत ना आती। अगर मौत को ताकत और कुव्वत की बुनियाद पे टाला जा सकता तो शायद रुस्तम और सिकंदर को मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत की बुनियाद पे टाला जा सकता तो शायद कारून को कभी मौत ना आती। अगर मौत को इख्तियार की बुनियाद पे टाला जा सकता तो कचकुल्हाने ज़माना को मौत ना आती। नमरूद न मरता, शद्दाद न मरता, यजीद न मरता। मेरे हजरात, इट इज 100% ट्रू। ये बात 100% हक है कि मौत को किसी बुनियाद पे टाला नहीं जा सकता, मौत से पंजा आजमाई नहीं की जा सकती। हजरात, इंसान बड़ा अजीब है, दुनिया की तमाम चीजों को बड़ी बारीकी और तसल्ली से देखता है, लेकिन मौत उसका बुनियादी मसला है, उस पर कभी गौर और फिक्र नहीं करता। देखिए, इंसान बीमार भी पड़ता है, नहीं भी, इंसान गरीब भी होता है, नहीं भी। गरीबी और बीमारी दोनों वजूदी आदमी हैसियत में बराबर है, लेकिन बीमारी के खिलाफ हमेशा जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। गरीबी के खिलाफ इंसान ने हमेशा महाज कायम किया, इज्तिमाई इंफरादी कोशिश करता है। हालांकि गरीबी आती भी है, नहीं भी, मौत आती भी है, ये गरीबी आती भी है, नहीं भी, इंसान बीमार पड़ता भी है, नहीं भी, लेकिन मौत का सिर्फ एक पहलू है, मौत का सिर्फ एक पहलू है। मौत आएगी, बिलाशुबा आएगी, लेकिन हकीकत में इंसान मौत को समझा ही नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर हम मौत को समझ जाते हमें जीना आ जाता, शऊरे जिंदगी मिल जाता, जीने का तरीका और सलीका मालूम हो जाता। लेकिन मौत की हकीकतें हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है, इसीलिए हम जिंदगी की लज्जतें भी हासिल नहीं कर पाते। कहा जाता है, अशिया अपनी जिदों से पहुंचानी जाती है, रात को सुबह से पहुंचाना जाता है, रोशनी को तारीकी से पहचाना जाता है, दिन को रात से पहचाना जाता है। अगर शाम न होती तो सुबह के चेहरे को इंसान न पहचान सकता, अगर रात न होती तो दिन के उजाले को इंसान न पहचान सकता, अगर बीमारी न होती तो तंदुरुस्ती को इंसान न पहचान सकता। लेकिन आपने अपनी जिंदगी में न तो जिंदगी को पहचाना है और न ही मौत को पहचाना है। अब मैं कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी
زندگی میں صرف اگر زندگی کو بھی پہچان لیتے تو آپ کو جینے کا شعور پیدا ہو جاتا, جینے کا طریقہ معلوم ہو جاتا. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں نہ تو زندگی کو پہچانا نہ موت کو پہچانا. میرا عزیز, آج تک موت سے کوئی نہیں بچ سکا, موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, جب وقت اجل آتی ہے نہیں ایک ساتھ پیچھے ہوتا ہے نہیں ایک ساتھ آگے. خواہ کوئی دولت میں قارون, تکبر میں فرعون, ظلم میں ضحاک, تمرد میں نمرود, شبہ زوری میں رستم, روئی تنی میں اسفندیار, خوبصورتی میں یوسف, صبر میں ایوب, درازی عمر میں نوح, سالت میں موسیٰ, مصوری میں مانی, عشق میں مجنون, عدل و سیاست میں عمر, ملک گیری میں سکندر, دبدبہ میں جمشید, عیاشی میں محمد شاہ, اقبال میں اکبر, فصاحت میں سبحان, انصاف میں نوشیروان, حکمت میں لقمان, دانش میں ارسطو, سخاوت میں حاتم, دیوالت قامت میں عتبی ننک, موسیقی میں تانشین, شاعری میں انگبری, مردانگی محمد فاتح, خاموشی میں زکریا, گریہ وزاری میں یعقوب, رضا جوئی میں ابراہیم, جہالت میں ابو جہل, حیاداری میں عثمان, غربت میں یحییٰ, ذہانت میں فیضی, شقاوت میں یزید, تصوف میں بایزید بستامی, خوش لہانی میں داؤد, قصیر الاصدقات میں واجد علی شاہ, سیاحت میں ابن بطوطہ, پختہ ارادہ میں علاؤالدین خلجی, رتبہ شہادت میں امام حسین ہی کیوں نہ ہو, موت سے کسی کو رستگار نہ. میرا عزیز, موت ایک ایسی حقانیت اور صداقت ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. موت ایک ایسا پل ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. موت ایک ایسا راستہ ہے جس ہر ایک کو اس پہ چلنا ہے. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. موت ایک ایسا ذائقہ ہے جسے ہر ایک کو چکھنا ہے. میرا عزیز, اس کے بعد بھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے, اس کے باوجود ہم موت کو یاد نہیں کرتے. یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے, یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے, آپ نے سمجھا ہی نہیں. یہ زندگی ایک لمحے کی بھی نہیں ہے, زندگی ایک لمحے کی بھی نہیں ہے, یہ زندگی کچھ بھی نہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے. میرا عزیز, جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب اپنی ماں کی ممتاؤں کو بھی نہیں پہچانتا, اپنے بھائی بہن کے پیاروں کو بھی نہیں جانتا, اپنے والد کی شفقتوں سے بھی آشنا نہیں ہوتا, اس وقت اپنے دائی کے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے. امام صاحب یا محلے کے کوئی پڑھے لکھے لوگ آ کے اذان بھی دے دیتے ہیں, اقامت بھی کر دیتے ہیں, صرف نماز پڑھنا باقی رہ جاتا ہے. صرف کیا؟ نماز پڑھنا باقی رہ جاتا ہے. اذان ہو چکی آپ کی, اقامت بھی ہو چکا ہے, صرف آپ کی نماز پڑھنی باقی رہ گئی ہے. نماز و اقامت کے درمیان کتنا وقت ہے, کتنی طویل مدت ہے, آپ اسے پہچان لو. کوئی نہیں کہہ سکتا میں ابھی ہوں اور رہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نگاہ ایسی نہیں اٹھائی جب میں یہ خیال نہ کیا ہوں کہ نگاہ بند کرنے سے پہلے میری روح کو اسرائیل قبض کر کے لے جائے. کوئی پلک ایسا بند نہیں کیا جب میں نے خیال نہ کیا ہو کہ میری روح قبض ہو جائے گی. میں کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا جب میں یہ تصور نہ کیا ہوں کہ اس لقمے کو نگلنے سے پہلے مجھے موت اپنی گرفت میں لے لے گی. میرا عزیز, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے 3 لکڑی لی, ایک لکڑی کو قریب گاڑا, دوسری لکڑی کو اس کے قریب گاڑا, تیسری لکڑی کو دور گاڑا, تیسری لکڑی کو دور گاڑا. میرا عزیز, کہا یہ ایک لکڑی زندگی ہے, دوسری لکڑی موت ہے, اور تیسری دور والی لکڑی امید ہے. انسان کتنا بے وقوف,
کہ جب جو لکڑی اس کے قریب ہے موت اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جو دور کی لکڑی امیدیں ہیں اس طرف اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، اس طرف اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، لیکن اس امید کو حاصل نہیں کر پاتا جب تک کہ دوسری لکڑی اس سے قریب آ کر اسے قبض کر لے۔ میرے عزیز، آج ہم لوگ موت کو یاد نہیں کرتے، پوری محنت و مشقت سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن موت کو یاد نہیں کرتے جو عقبہ میں جا کر کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ لوگوں سے دوری بناتے تھے، یعنی لوگوں کے بہت زیادہ قریب نہیں آتے تھے، ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ اور سفر میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ ایک شہر سے ان کا گزر ہوا، ایک شہر سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا بہت بڑی بھیڑ ہے، بہت بڑا مجمع ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں امیر زادے کا آج برتھ ڈے ہے، یوم پیدائش ہے، اس کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ ہیں جو موت کو قریب آتے دیکھ کر، عمر کو کم ہوتے دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں یہی قیام کروں گا، وہی رہ گئے۔ میرا جس موت کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف بنایا، آپ کے سروں پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اتنی محنت و مشقت کر دنیاوی دولت کو حاصل کرتے ہیں، بڑی محنت و مشقت کر دنیاوی دولتوں کو حاصل کرتے ہیں، خزانہ کو جمع کرتے ہیں، لیکن جو آخرت میں کام آنے والا خزانہ ہے اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ میرا عزیز، جو چیزیں آخرت میں جا کر کام آئے گی اس کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے۔ جو آخرت میں جا کر کام آئے گی، دنیا کی دولتیں ہم نے جمع کر لی لیکن اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا وارث اٹھاتا ہے، اس کا وارث اٹھاتا ہے، اور اس دولت سے وہ استفادہ بھی نہیں کر پاتا، اس سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرا عزیز، صرف ایک واقعہ بول کر میں گزر جاؤں گا، مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور موقع کو غنیمت سمجھ کر صرف ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ میرا عزیز، کہ انسان بڑی محنت و مشقت سے جب دولت کو حاصل کرتا ہے، کتنے لوگ حرام کی کمائیاں جمع کرتے ہیں، لوگوں کا چھین چھوڑ کے جمع کرتے ہیں، لوگوں کا حق تلفی کر کے جمع کرتے ہیں، لوگ بڑی محنت و مشقت سے پیسے مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، پتہ ہے اس کا انجام کیا؟ آپ حق حلال کا کماؤ، حق حلال کا کماؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقتوں کو گزارو، اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکاؤ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر موت کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، آپ شراب کے اڈوں پہ نہیں جائیں گے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میری موت شراب کے اڈوں پہ ہو جائے، کوئی انسان نہیں چاہتا میری موت جوؤں کے اڈوں پہ ہو جائے، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میری موت حرام کاریوں میں ہو جائے۔ میرا عزیز، موت آپ کے بہت قریب ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شراب نوشی کرتے ہو آپ کی موت آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ جوؤں کے اڈوں پہ بیٹھے ہو آپ کے موت آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ حرام کاریوں میں مبتلا ہو آپ پہ موت آ جائے۔ وہ کب آپ اس سے رکیں گے؟ جب آپ کو موت کو یاد کریں گے تبھی رکیں گے کہ ایسا کہیں ہو گیا تو میں برائیوں کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا، حرام کاریوں کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ اس سے بچنے کے لیے صرف موت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میرا عزیز، جب قیامت کا وقت ہوگا، لوگ اپنے نامۂ اعمال سب پیش کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، تو ایک بزرگ شخص سامنے ہوگا جو بڑی عبادت و گزار ہوں گے،
लोग उसे दुनिया में बुजुर्ग समझते होंगे। मेरे अजीज, मालूम कि जब उसके हुजूर पेश होंगे तो उसकी बीवियां आएंगी, उसकी बीवियां आके कहेंगी, ए अल्लाह तबारक व तआला, मेरे लाइल्मी में मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने मुझे हराम का कमाई खिलाया है, हराम का पैसा खिलाया है, और इन्होंने मुझे कभी गलत चीजों से नहीं रोका, इन्होंने कभी मुझे गलत चीजों से नहीं रोका। तो उस वक्त मालूम है आप पे कोड़े बरसेंगे, आपके गोश्त झड़ जाएंगे, गोश्त झड़ जाएंगे। और जितनी हराम कारियां, हराम के पैसे को आप जमा करते हो, लोगों का छीन चपट कर जमा करते हैं, लोगों का हक तलफी करके जमा करते हो, सुनो, अपने बच्चों के लिए करते हो, सुन लो, वो जब आप जमा करते हो, वो बच्चा भी सामने आएगा, वो बच्चा आके कहेगा कि मेरे वालिद के नामा अमाल से मुझे अमाल दे दिया जाए, मेरा अमाल कम हो रहा है, क्यों? कि इन्होंने मुझे हराम का क्यों खिलाया, इन्होंने मुझे हराम का क्यों खिलाया। एक एक करके हर एक बच्चा आपके सामने आकर आपके अमाल को लेकर चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बताइए, हम इतनी मेहनतों मशक्कत करते हैं, हराम की कमाइयां हासिल करते हैं, लोगों का दबाते हैं, और दबाने के बाद किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी बीवियों के लिए करते हैं। वही बच्चा, वही बीवी कल क़यामत के दिन आपका साथ छोड़ देगा, आपका नामा अमाल भी ले लेगा। इसीलिए ऐसी दौलत जमा करने की क्या जरूरत जो हराम का हो, ऐसा पैसा कमाने की क्या जरूरत जो हराम का हो, ऐसी प्रॉपर्टी जमा करने की क्या जरूरत जो लोगों के तलफी से हो। मेरे अजीज, आप मौत को याद करो, आप बुरे कामों से रुके रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब की मागफिरत फरमाए। वमा अलैना